تذکرہ چلنا ہے حضرت عمر فاروق، کیونکہ یکم محرم الحرام شہادت ہے حضرت عمر فاروق۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لہذا اس مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کے اندر اس بات کو شامل فرماتے کہ اے اللہ مجھے خلفائے راشدین جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ویسے اعمال عطا کر جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنے کی تو نے ہمت اور توفیق دی، ایسے مجھے بھی اعمال کرنے کی توفیق دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کے اندر مانگا ہے۔ دعائے مصطفیٰ ہے، تمنائے مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ جب لوگوں نے، صحابہ نے بتایا نا کہ عمر فاروق آ رہا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، کہا اچھا عمر فاروق آ رہا ہے تو آ رہا ہے تو دیکھ لیں گے، آ رہا ہے تو دیکھ لیں گے عمر فاروق کو۔ صحابہ نے کہا وہ تو ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تلوار بھی اس نے نکالی ہوئی ہے۔ ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں، اور ادھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی، خوشخبری سنا دی کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو عمر مانگا تھا ہم نے عمر آپ کو دے دیا، آج اس کا دل ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا ہے۔ اتنا سخت عمر، اتنا دلیر عمر، اور اتنا سختی کرنے والا عمر آج موم ہو کے کیسے آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کے دلوں کو نرم اور موم کر دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رحمت فرمائی، کرم نوازی فرمائی؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر حمزہ ٹھہرو، رک جاؤ، آج وہ قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہا، قتل ہو کے آ رہا ہے، آج وہ مٹ کے آ رہا ہے، آج تو وہ قربان ہو کے آ رہا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں میں تیار ہو گیا کہ اگر وہ اس معاملے میں آیا ہے نا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر حمزہ آنے دو ذرا اسے، اور آئے اور قدموں میں گر گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی ہے، قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ہی ہیں جن کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم کعبے کے اندر آزادی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے۔ یہ عمر ہی ہے۔ اور واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ایمان لانے پر فرشتے بھی خوش ہو، فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، یہ وہ حضرت عمر فاروق۔ اور پھر آئے نا، آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا پروردگار بھی سچا ہے، ہمیں جو قرآن دیا گیا وہ بھی سچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آؤ آج چل کے بانگے دہل کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام جو کیا کعبہ کے اندر، وہی جو ننگی تلوار تھی نا وہی لے کر چلے اور کہا، اعلان کیا، آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ آ جائے میرے پاس، آج جس نے اپنی گھر والی کو بیوہ کرانا ہے وہ آ جائے، آ جائے میرے پاس۔ آج ہم بانگے دہل نماز جو ہے کعبہ کے اندر پڑھیں گے۔ کسی کی جرأت نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور کوئی تکلیف دے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر بانگے دہل، تھوڑے فضائل ہیں حضرت عمر فاروق، انتہا درجے کے فضائل۔ 20 آیتیں قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رائے میں اتاری۔ جو رائے تھی نا حضرت عمر فاروق کی، اللہ کہتا ہے میری بھی یہی رائے ہے۔ قرآن نازل کر دیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمر کہتا ہے ویسے کرو۔ اور عاجزی کیسی ہے، انکساری کیسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکمران ہے، آدھی دنیا، جتنی دنیا ہے نا آدھی دنیا پر آپ کی حکمرانی ہے۔ عاجزی و انکساری دیکھو۔ ایک مرتبہ نا سبحان اللہ، کیسی باتیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ہے۔ ایک مرتبہ نا لوگوں کو بلایا، جمع ہو گئے لوگ اور ممبر پر تشریف لے آئے اور کہا ہے لوگوں، میں جب چھوٹا بچہ تھا نا تو میں اپنی خالہ کی نا بکریاں چرایا کرتا تھا، اور سورا دن میں بکریاں چراتا اور شام کو میری خالہ جو ہے نا مٹھی بھر کھجوریں جو ہے نا مجھے دیتی تھی، اور پھر نیچے اتر آئے، ممبر سے نیچے اتر آئے۔ یہی بات کہنے کے بعد ممبر سے نیچے لوگ حیران ہیں کہ ہم نے کہا کوئی بہت بڑا خطاب ہوگا، کوئی نصیحت کریں گے، کوئی فضیلت کریں گے، کوئی آرڈر دیں گے، کوئی حکم دیں گے، یہ کیا؟ یہی اپنے بارے میں بتایا اور نیچے اتر آئے۔ ایک صحابی رسول نے جرأت کر کے ان سے پوچھا ہے عمر اس لیے تو تم نے ہمیں نہیں بلایا ہوگا، کوئی اور بات ہوگی؟ کہا میں نے اسی لیے ہی بلایا تھا، میرے دل کے اندر نا آج بیٹھے بیٹھے نا نفس نے کوئی بڑائی بیان کی کہ عمر تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، تیرے اندر دیکھو کتنے لوگ ہیں، تیرے کتنے غلام ہیں، کتنے تیرے خدمتگار ہیں، اور کہاں کہاں تک تیری حکومتوں کے ڈنگے ہیں، اور کون کون سے بادشاہ ہیں جو تجھ سے تیرے نام سے لرزتے ہیں، عمر تو بہت بڑا ہے۔ یہ میرے نفس نے مجھے کہا نا تو میں نے پھر کہا اے نفس آج تجھے ذلیل و خوار کرتا ہوں، تجھے تمام لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں کہ تو کیا تھا، تجھ سے تو اپنے باپ خطاب کی بکریاں اونٹ بھی نہیں قابو آتے تھے، آج تم نے جو یہ سارے بادشاہوں کیس و کسرا کہ لوگوں کو جو اپنے کنٹرول میں کیا ہے، اور اتنا مربع زمین پر تیری حکومت ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اسلام کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ جو مجھے طاقت ملے، عمر تو ایسا تھا کہ باپ کے 3-4 اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے تھے، کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا، کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا، کوئی نہیں سنبھلتے تھے۔ آج آدھی سلطنت، آدھی دنیا کی سلطنت جو ہے اس پر میں حکمرانی کر رہا ہوں اور سب کو سنبھالوں، اور میری حکومت کے اندر ہر جانور جانتا ہے کہ عمر کون ہے، ہر چرند پرند درند جانتا ہے، شیر کو بھی پتا ہے کہ عمر کون ہے۔
شیر بھی میرے نام سے لرزتا ہے، اور تو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نام کو تو آج دریائے نیل بھی جانتا ہے، دریائے نیل بھی جانتا ہے کہ میں عمر کون ہوں۔ کہ جب آپ کو خلافت ملی نا، خلافت ملی تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مصر وغیرہ سارے آپ کے قبضہ و اختیار میں آ گئے، آپ کے حکومت کے اندر آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو آئے وہاں سے لوگ گورنر آئے، انہوں نے کہا جی یہ جو دریا ہے یہ سوکھ گیا ہے، اور یہ دریا جو ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بندہ مانگتا ہے، ایک دوشیزہ مانگتا ہے، ایک نوجوان لڑکی مانگتا ہے، ذبح کر کے اس کے اندر ڈالو تو پھر یہ بہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دریا کے نام رکا لکھ رہے ہیں۔ کس کے نام؟ دریا کے نام، انسان کے نام نہیں لکھ رہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، پھر دریا بھی ان کی بات مانتے ہیں، پھر درخت بھی ان کی بات مانتے ہیں، پھر جانور بھی ان کا کہنا مانتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں۔ رکا لکھا اور کہا جاؤ اس دریا میں ڈال دو، اگر اس نے چلنا ہوا تو چل پڑے گا، نہیں چلنا تو پھر ہمارے پاس نہ بندے ہیں، نہ لڑکی ہیں، نہ دو چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ رکا جا کے ڈالا، رکا ڈالا گیا۔ اس وقت کا دریا جو رواں ہوا ہے قیامت تک فرمایا باندھی نہیں ہوگا، کبھی خشک نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اور عاجزی کیسی، عاجزی کیسی، انکساری کیسی، انکساری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ نا جب آپ کی خلافت کو 2-4 دن ہوئے آپ خلیفہ بنے، تو 2-4 بچیاں آ گئیں آپ کے پاس اور کہنے لگی اے عمر آپ خلیفہ بنے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں خلیفہ بنا ہوں۔ کہا پھر چلو ہمارے گھر۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے نا، ہمارے گھر میں 20-25 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کا دودھ دھو کر ہمیں ڈیلی دے کے آیا کرتے تھے۔ دودھ دھونے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو واقع خلیفہ بنا ہے نا تو چل پھر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے، تو کچھ ہم پیئیں گے اور کچھ ہم بیچا کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اے ابوبکر راستہ جو تو مجھے دکھا کے گیا بہت کھٹن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، یہاں چلنا بہت مشکل ہے۔ اے ابوبکر واقعی تو نے خلافت کر کے دکھائی ہے اور لوگوں کا خادم بنا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، پھر ان بچیاں آگے اور عمر فاروق پیچھے اور ان کے گھر گئے اور ان کے بکریوں کا دودھ چوکے انہیں دیا ہے، اور ڈیلی کی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی، ڈیوٹی ہو گئی۔ یہاں تو خلافہ لوگ کہتے ہیں ہم جی خلیفہ ہیں، ہم جی گورنر ہیں، یہاں تو گورنر کیا ہے، کیمپیے کی جو ٹھاٹ ہے وہ نہیں چلی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق ہے۔ عاجزی انکساری دیکھی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے سلسلے میں نا ملک شام جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ بھی ساتھ تھے۔ پانی آ گیا درمیان میں، آپ اونٹنی سے نیچے اترے، اپنے موزے اتارے اور کندھے پہ رکھ دیے، موزے اتار کے کندھے پہ رکھے، جوتا بغل میں ڈالا اور ننگے پاؤں اس پانی سے گزرنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، آپ ایسا لوگ کیا کہیں گے؟ جوش میں آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ابو عبیدہ اگر تو نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیتا،
میں اسے سنایا تو ابو عبیدہ ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب عمر نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر عمر نہیں رہے گا۔ اور میں ابو عبیدہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، سن، ہمیں کون جانتا تھا، ہمیں کون مانتا تھا؟ یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے، یہ اس کا رسول ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے۔ لہذا میرے جو موزے ہیں وہ میں پہنوں تو تب بھی میں امیر المومنین ہوں، اگر میں اسے کندھے پر رکھوں تب بھی میں امیر المومنین ہوں۔ مجھے کیا لگے کہ میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور میں لوگوں کی طرف دھیان نہ دو، یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے عمر کے بارے میں۔ میں نے تو یہ سوچا ہوا کہ عمر کے بارے میں رب العزت کی کیا رائے ہے، رب العزت، میں نے تو رب کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ عمر ہو کے جو ہے نا۔ اور واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جو ہے نا جا رہے ہیں، سفر کی تیاری کی نا، تو سواریاں تھیں کم، بندے تھے زیادہ، سواریاں کم بندے زیادہ۔ تو آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جس کی باری لگی کہ آدھا سفر، اتنا سفر میں اونٹنی پر سوار ہو کے کروں گا اور اے غلام اتنا سفر تو اونٹنی پر سوار ہو کے کرے گا۔ اور جس جگہ جا رہے تھے وہاں قریب ہی پہنچے تھے کہ حضرت عمر فاروق کا جو ہے نا اونٹنی پر سوار ہونے کا جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے کہا ہے غلام تو سوار ہو کر، اس نے کہا جی ہم تو وہاں جا رہے ہیں اور وہاں آپ کا خطاب ہے اور وہاں آپ نے جو ہے لوگوں کو بتانا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں اور میں بیٹھوں اونٹ پہ، میں نہیں بیٹھتا ہوں، آپ بیٹھے، آپ خلیفہ ہیں۔ فرمایا نہیں، جیسے معاملہ پیچھے چلتا آ رہا ہے ویسے ہی آگے چلے۔ اب حضرت عمر فاروق اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے ہیں اور وہ غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا شاید امیر المومنین وہ ہیں، لہذا ان کی عزت و تکریم کرنے لگے۔ وہ کہنا کہ میں غلام ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو مہار پکڑے ہوئے ہیں، جو اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت امیر المومنین۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا سارا واقعہ بتائیں۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق، اور ایسا کیا ہے تو پھر بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور شیر کی جرت نہیں ہے بکری کو میلی آنکھ سے دیکھی، جرت ہی نہیں ہے شیر۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انصاف کیا ہے نا تو پھر، اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات حضرت عمر فاروق عاجزی و انکساری کے لیے۔ اور ایک مرتبہ آپ رات کے وقت نکلے گشت کرتے ہوئے، دیکھا ایک عورت جو ہے وہ وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے شخص کو بھیجا کہ پوچھو کیا معاملہ ہے، قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو۔ اس نے کہا میں بیوہ ہوں اور عمر کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بھاگے دوڑے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے کہا تکلیفیں تو بہت ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اتنا درہم جو ہے وہ قرضہ ہو گیا ہے مجھ پر، اور عجیب خلیفہ ہے کہ اس کو میرا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اے ماں عمر کو کیا پتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ میں اچھا عمر کو اگر نہیں پتا کہ میں تکلیف میں ہوں تو عمر کو کہو چھوڑ دے حکومت، خلافت کو چھوڑ دے، کوئی اور کام کرے۔ جس کو اپنے رعایا کا نہیں پتا اس کو خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑے غلام ساتھ ہیں،
دوڑے بھاگے پہنچے مال غنیمت بیت المال میں جو مال پڑا تھا وہ مال اٹھایا، روٹیاں پکوائی رات کے وقت، وہ کھانا پکوا کے، وہ پیسے اٹھا کے، جو اس کا قرضہ تھا 40 درہم تھا یا جتنا بھی تھا وہ اٹھایا، اور گندم کندھے پر اور روٹیاں۔ غلام نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں لے کے جا سکتا ہوں۔ کہا یہ بار میرا ہے، مجھے ہی اٹھانے، خود ہی اٹھایا اور لے آئے، اور پھر بچوں کی طرح رو رو کے اس اماں جی کو کہہ رہی ہیں اے اماں عمر کمزور ہے، عمر کمزور ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، وہ بھول گیا تھا، اسے پتہ اس کمزور ہے۔ اور جب تک اس نے معاف نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اماں کے پاؤں نہیں چھوڑے، اس کے قدم نہیں چھوڑے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شان کیا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میرے صحابہ میں سے جو سب سے پہلے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرے گا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کو سب سے پہلے اللہ سلام کرے گا، جس پر اللہ سلامتی بھیجے گا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آج بھی ان کا ساری دیکھیں، طبیعت میں تواضع دیکھیے، اور کبھی بھی 2-4 پیسے بندے کے پاس آ جائیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں بیٹھے تھے، اور لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے تمہاری؟ ایک صحابی نے عرض کی میری تمنا ہے اللہ مجھے سونا دے، چاندی دے، اتنا سونا اور اتنا چاندی دے کہ زمین بھر جائے، میری تمنا ہے وہ سارا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فرمایا تمہاری بہت اچھی خواہش ہے، بہت اچھی تمنا ہے۔ ایک دوسرے کوئی اور ہے کوئی تمنا رکھنے والا؟ ایک اور صحابی نے کہا میری تمنا یہ ہیرے جواہرات، کیونکہ سونے اور چاندی سے تو بڑی قیمت والی، اور میں چاہتا ہوں پوری زمین بھر جائے ہیرے جواہرات سے، اور اپنے میں اللہ کی راہ میں خرچ۔ فرمایا تیری بھی بڑی اچھی خواہش ہے۔ پھر خود ہی بولے، فرمایا میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے اللہ تو اس زمین کو حضرت معاذ بن جبل سے بھر دے، حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے اے اللہ اس زمین کو بھر دے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے اس زمین کو بھر دے۔ اللہ میری خواہش یہ ہے تاکہ یہ فرما بردار لوگ ان سے زمین بھری جائے، اور میں انہیں حکم دوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جاؤ، اللہ کی بندگی عبادت میں گزارو، اللہ کی راہ میں جہاد میں گزارو۔ معاذ بن جبل جیسے لوگ، ایسے نیکوکار لوگوں سے اے اللہ تو زمین بھر دے، میری خواہش یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے، اللہ کرے ہم بھی ان جیسے، کیونکہ حضرت علی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کے اندر نا کہتے تھے اللہ مجھے حضرت عمر فاروق جیسے اعمال کرنے کی توفیق، اے اللہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق، ویسے اعمال ویسے میرے بنا دے، جیسے حضرت عمر فاروق ویسے میرے اعمال ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، عجیب شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونا آتا ہے، صبح صبح اٹھے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر امامت کرانے کے لیے گئے ہیں، اور ایک لائن نے چھڑا گھونپا ہے اور زمین پر لت پت ہو گئے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ
फारूक आज़म आपको डॉक्टरों हकीमों के पास ले चलते हैं, आपका जख्म थोड़ा है। फरमाया नहीं, पहले नमाज का इंतजाम, पहले कोई इमाम इधर भेजो, पहले नमाज पढ़ाओ। हाथ रख के कपड़े से उस जगह को बांध के नमाज अदा किया, और नमाज के बाद फिर हकीम के पास ले गए और कह रहे थे हकीम अगर उमर फारूक को फौरन ले आते तो इनके बचने के चांस थे। अब खून बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो गया। और फिर देखो कुर्बान जाए, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के बातें करते हैं और कैसे सहाबाए कराम अलैहिर्रिज़वान को आले बैत का दुश्मन बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वाक़ियात बयान करके सहाबा और अहले बैत के दरमियान बुग़्ज़ और इनाद वाली कैफियत पैदा करते हैं। और देखो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ज़ख्मी हुए तो अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा किसके पास? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के अंदर अपनी जगह बनाई हुई थी। लोगों को भी बताया था कि ये मैं जब मर जाऊँ तो मुझे, एक तरफ मेरे शौहर हैं, एक तरफ मेरे वालिद माजिद हैं, मैं भी चाहती हूँ कि उनके दरमियान उनके कदमों में मुझे दफन किया जाए। मेरी ख्वाहिश भी यही है, पहले से ही तय करके रखी थी। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अपने बेटे को भेजा और कहा बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ और बड़ी मिन्नत और समाजत करते हुए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मेरा सलाम भी कहना और कहना कि ये जो ज़ख्म लगा है मुझे लगता है कि मैं अब जिंदा, मेरा वक्त आ गया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन में मुझे भी जगह मिल जाए। मैं जानता हूँ कि ये आओ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का इशार भी तो देख ले। कहा जाओ बेटे को, हज़रत उमर के बेटे को कहा जाओ उमर फारूक को कहो मैंने वो जो मैंने अपने लिए जगह रखी थी वो मैंने तुम्हें अता कर दी, इशार कर दिया, कुर्बानी दे दी उस जगह की। आज कौन है जो नहीं चाहता कि दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में जगह मिल जाए। लेकिन हज़रत आयशा ने कहा कि मेरी जो जगह है ना वो जन्नतुल बकी में बना, मेरी कब्र जन्नतुल बकी में बना देना। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह, मकाम ही ऐसा है, शान ही ऐसा है, मर्तबा ही ऐसा है, आपस में मोहब्बत ऐसी है, वरना कोई बहन भाई किसी को मरना ही नहीं देता। कोई देता है मरना? कोई मरना नहीं देता है। ये कब्र की जगह दे रही है जो खुद ही तय करके रखी है, और जगह भी वो जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। ऐसा कोई कुर्बानी दे सकता है? और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला और अपनी कब्र की जगह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का निसार करते। मकाम है तो है, शान है तो बचा है ना। कोई मकाम था ना उमर फारूक का तो कहा ले जाओ मैं तुम पर निसार कर, ऐसा भी एहसार है। अरे सहाबाए कराम हो या अहले बैत हो, एक दूसरे पर तो वो जान निछावर। आजकल का मुल्ला जो दो किताबें पढ़ता है और आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर भौंकना शुरू कर देता है या आले बैत पर भौंकना शुरू कर देता है, उसको जुर्रत कैसी हुई है? उसे ये ताकत कहाँ से मिली है? उसका मुंह बंद नहीं किया जा सकता। सहाबा का अहले बैत से जो प्यार है किसी से ढक्का छुपा देंगे? सबके सामने है कि सहाबा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से कितनी प्यार करते हैं और अहले बैत सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान पर कैसे जान निछावर करते हैं। वो वाक़या आपने सुना होगा। एक दिन आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन में से कोई आया और उन्होंने कहा नीचे उतरो उमर। उमर नीचे उतर के खड़े हुए हाथ बांध के, उन्होंने कहा ये मेरे नाना का मिंबर है, तू कैसे इसका हकदार हो सकता है? उसने कहा जी आपके नाने का है। मैं कहाँ हकदार हूँ? मुझे तो बिठाया गया तो मैं बैठा हूँ, अगर आप आ गए आप बैठे तो मैं नीचे उतर जाता। आप नीचे उतर गए,
تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اے عمر واقعی تو انصاف اور عدل کرنے والا ہے اور میرے نانا سے محبت کرنے والا ہے اور کوئی بیٹھنے والا نہیں، لہٰذا عمر اب تو بیٹھ۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں پہلے مجھے خدشہ تھا کوئی مجھے اتار دے، اب حسین نے مجھے بٹھایا ہے نا اس منبر رسول پر، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے اس منبر سے اتار سکے۔ کسی کے اندر ہے جرت تو آئے مجھے اتار کے دکھائے۔ اب حسین نے بٹھایا یا حسن نے بٹھایا ہے، اب اس منبر کی میں اور حفاظت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ میں کہتا ہوں واقعات اتنے ہیں کہ ٹائم کیونکہ زیادہ، بس آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، بچپنا تھا ان کا، حضرت امام حسن اور حسین کا بھی بچپنا تھا، زیادہ بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیل ہی کھیل میں نا حضرت امام حسین نے کہا وہ ادھر آئے، میرے نانا کے غلام کے بیٹے، ادھر آ ذرا۔ وہ آ گئے، لیکن دل میں میرا باپ ہو خلیفۃ المسلمین، تو ایم پی اے کا بیٹا ہو تو اس کی دادی ماں، اور تمہیں پتہ نہیں ہے سچو، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، میں فلاں ایم پی اے کا بیٹا ہوں۔ اس کی دھاج ختم نہیں ہوتی، اس کی عقل نہیں جو ہے نا تاب میں آتی، اس کا فخر اور غرور نہیں سنبھالا جاتا۔ عمر فاروق امیر المومنین ہے، ان کے بیٹے سے کہا ہے میرے نانا کے غلام کے بیٹے ادھر آؤ ذرا، آ گئے، لیکن واپس گئے نا، بچے تھے ابھی بڑی عمر نہیں تھی، تو پوچھا اپنے ابو سے اے ابا حضور مجھے آج حسن نے حسین نے ایسے کہا، کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ہاں واقعی ایسا کہا ہے؟ نے کہا جی بالکل کہا ہے، میں یہ لکھوا کے لے آؤ، یہ لکھوا کے لے آؤ۔ اور محبتیں کرنے والے ذرا دیکھو محبت پیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور کہا کہ لکھ کر دو جو تم نے کہا ہے۔ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نے لکھ کر دے دی وہ پرچی، وہ پرچی لے کر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ پرچی چومی آنکھوں سے لگائی اور کہا ہے بیٹے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دینا، میرے کفن کے اندر نہ یہ پرچی رکھ دینا۔ بھئی وہ عمر ہے جس کو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید ہے، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھ لے۔ اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا، نبی نہیں ہے کوئی بھی، لا نبی آبادی ولا امت بعد کو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، جس کی شان یہ ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا، اگر نکیر آئیں گے تو میں انہیں کہوں گا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، میں تو غلام ہوں آقا دو جہاں سے۔ یہ پرچی جو ہے میری بخشش اور میری مغفرت کے سوال بن گئی۔ کیسی محبتیں ہیں، کیسا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی الفت عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کی شان کو بھی ماننے والا بنائے، اہل بیت کے مقام کو بھی ماننے والا بنائے۔ آمین۔ واخر دعوانا